سیاست کی طرح معیشت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بحرانی کیفیت ہے اور اس وقت IMF سے جو معاملات ہیں وہ بھی گمگو کا شکار ہیں. ڈالر کی شارٹیج ہے اور اس کی جو قیمت کنٹرول کرنے کے اقدامات ہیں اس کا ہم اثر دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیگر فرنٹس پر بھی اب سامنے آ رہا ہے کہ ملکی معیشت کے جانب جاری انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں بڑا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ ترسیلات زر میں صرف نومبر کے مہینے کی بات کریں ہم نومبر کے مہینے میں ترسیلات زر میں 14% کمی ہوئی ہے. LCs نہ کھلنے کی وجہ سے اکتوبر میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 8.8% یہ گر گئی ہیں اور ٹیکسٹائل کی پیداوار جس سے پاکستان بہت زیادہ انحصار کرتا ہے 24% کمی واقع ہوئی اور یوں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 19% گراوٹ آئی ہے نومبر میں بات کریں تو. ان حالات میں اتحادی حکومت اور موجودہ حکومت کے جو سابق وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل اور موجودہ جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار وہ ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کی پالیسیز کو الزامات ٹھہرا رہے ہیں مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں. مالی سال کے ابتدا میں گروتھ ریٹ کا تخمینہ 5% لگایا گیا تھا جو کہ اب کم ہو کر 2% پر آ گیا ہے. بے روزگاری کا خطرہ بڑھ گیا ہے, مہنگائی آسمان پر چلی گئی ہے, اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں. ظاہر ہے جب ڈالر کے ریٹ بھی اگر بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو جو قرض کی ادائیگی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اس صورتحال میں حکومت نے کل جو سٹیپ لیا وہ یہ لیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی کر دی ہے جبکہ IMF نے 800 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کی شرط بھی عائد کر دی ہے. تو ان حالات میں جب ہم ایک سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے ہیں, معاشی حالات بھی دیکھ رہے ہیں, ملک کس جانب جا رہا ہے, معیشت کو کیا خطرات ہیں, اس پر بات کریں گے. سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب ساتھ ہیں. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. سر کیا کہیے گا یہ جو ترسیلات زر ہیں یہ صنعتی پیداوار ایکسپورٹ کی کمی کا مسئلہ ہے یا یہ کسی بڑے مسئلے کی علامت ہے اور کہاں پر کیا غلط ہو رہا ہے, کیا کہیے گا؟ دیکھیے صدر تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو معیشت کے حالات ہیں اس میں جس طرح کی فریجائل گورنمنٹ یہ لے کر آ رہے ہیں ان کے بس کا کام نہیں ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیں گے. although ہماری معیشت اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط پیمانے پہ نہیں کھڑی تھی مگر جو اگلے 6-7 مہینوں میں ہوا ہے اس نے پاکستان کو ہر فرنٹ پہ ایکسپوز کر دیا ہے. میں کسی پرٹیکولر نام سے یا کسی پرٹیکولر بندے کے ریفرنس سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں آج بالکل صاف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کی معاشی حالت ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹر بینک ریٹ میں اور جو ان آفیشل ریٹ میں 25 روپے کا فرق ہے ڈالر میں, اور آپ LCیاں نہیں کھول رہے ہیں اور جو آپ کے پرابلمس ہیں, تو میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے پاکستانیوں کی اور ہماری انا کو اور ہماری جو ایک خود مختاری اور جو ہمارا ایک سیلف پرسپشن ہے وہ ڈسٹرب ہو. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے آج 16 دسمبر 2022 ہے, میں نے 16 دسمبر 2021 کو ایک تقریر کی تھی ہمدرد یونیورسٹی کراچی میں اور جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو مزید اسپوائل کر دیا ایک رجیم چینج کر کے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو موجودہ حکومت کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے شبر زیدی صاحب, یہ وہی تسلسل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو آپ نے پہلے بات کہی تھی اور جس طرف اشارہ کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا کہ اس وقت حکومت کامیاب ہو سکتی ہے جب اس کا حکومت کے مختلف فیکٹرز پہ ہاتھ ہو. ان کے دیکھیں کوئی معیشت چلانے کے لیے آپ کو ٹیکسیشن کے اندر آپ کے پاس الاسٹیسٹی ہو کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکیں, آپ کے پاس ڈالر ہو کہ آپ ڈالر سے اپنے آپ کو بیلنس کر سکیں. آپ کا میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ آج 4000 بلین کا سرکولر ڈیٹ آپ کا اکٹھا ہو چکا ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے معیشت دانوں سے کہ یہ سب چیزیں کیا ایک دم سے ہو گئی؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک دم سے طوفان آ گیا؟ دیکھیں ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے اور ہمیں ایز اے سمجھدار پاکستانی اپنی انا کو, اپنی خود مختاری کو, اپنی بلا وجہ کی ایلوژنز کو دور رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے 3 اکاؤنٹس ہیں, ایک فسکل اکاؤنٹ, ایک پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ, ایک پاکستان کا انرجی اکاؤنٹ. تینوں اکاؤنٹ ہمارے بیلنس نہیں ہو رہے. آج کی فگر ہے کہ 4000 بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ اب سیاست میں یہ PMLN کی گورنمنٹ ہے, یہ PDM کی گورنمنٹ ہے, یہ PTI گورنمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں.
पाकिस्तान की माशी हालात आज के दौर में जी चलिए बताइए। जी ये बताइए, ये सारा जो मामला बताया जा रहा है कि डॉलर्स की कमी है, इसके लिए हमने इंपोर्ट्स पर भी पाबंदी लगा दी या एलसीज भी नहीं खुल रही है, ऐसे में इस साल जो 32 अरब डॉलर की हमें कर्जों की अदायगी मद में करना है, ऐसे में बंदोबस्त 4 से 5 का हुआ है, बाकी पैसे कहां से आएंगे? अभी तक जो आपने सुना है इस हवाले से सारी कन्वर्सेशन वजीर खजाना इसहाक डार की, आपको लगता है इंतजामात हो जाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने कोई महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने आईएमएफ की रिपोर्ट के बुनियाद पे लिखा था कि आईएमएफ की रिपोर्ट जो है वो 23, 24, 25, 26 पाकिस्तान की जो डॉलर की पोजीशन बता रही है उसमें हमारी किताबें बैलेंस नहीं हो रही, हमारी किताबें आउट हैं। सदर मसला ये है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूं और मुझे इसमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि आप नेगेटिव बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नेगेटिव बात नहीं करता, मैं रियलिस्ट बात करता हूं। मुझ में ये सलाहियत है कि मैं सच बोल सकूं। तो ये जो मईशतदान है हमारे, जो हमारे लोग बैठे हैं, ये सच क्यों नहीं बोल रहे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? हमारे पास ना डॉलर देने के पैसे हैं, ना सर्कुलर डेट के पैसे हैं। अगर हमारा सर्कुलर डेट का फैसला हो भी जाता है, फॉर आर्गुमेंट से हमारा ये जो 32 बिलियन डॉलर की बात कर रही है, अगर इसका इंतजाम हो भी जाता है तो अगर इस साल में फिर हमने 8-9 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट किया तो वो कौन देगा? उसके बाद अगले साल वाला कौन देगा? उसके बाद अगले साल वाला कौन देगा? उसके बाद अगले साल वाला कौन देगा? तो ये चीजें जो है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आज आपको कहूंगी ये नुस्खा मेरे हाथ में है और ये सही हो जाएगा। ये नुस्खा मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में भी नहीं है। बिला वजह ये जो पेट्रोल में कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, ये इसको आप देखते हैं कि इसकी कोई माशी गुंजाइश थी और ये रिलीफ दिया जा सकता था, या ये आप इसे एक सियासी कैपिटल गेन समझते हैं जो हुकूमत ने फैसला किया है? ये सियासी है बेसिकली। ऑल्दो ये बात सही है कि कुछ पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं और तो उसकी वजह से उन्होंने दिया है, मगर सियासी है। देखिए, इनके मैंने पहले कहा था, मैं पहले भी कह रहा हूं, मिफ्ता साहब बड़ी बड़ी बातें करते थे जब वो मैंने उस वक्त भी मेरे प्रोग्राम आप देख ले, मैंने कहा था यार इनके बस का काम नहीं है। अब वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं बुरी तरह। किस बात के लिए लड़ रहे हैं? क्या वो लोग, उनको समझ नहीं आ रही थी? देखो सदा बात बड़ी सिंपल सी है। हम पाकिस्तानी और हम खासतौर पे हम वो लोग जो थोड़ा बहुत ये समझते हैं कि हम थोड़ा बहुत मईशत को जानते हैं, तो क्या हमें आज भी अवाम को बेवकूफ बनाना चाहिए? क्या ये बेहतर नहीं है इस मुल्क के लिए कि हम बताएं पाकिस्तानियों की अवाम को कि सर आपकी मुश्किलात खत्म होने वाली नहीं है अगर आप खुद कोई कोशिश नहीं करेंगे? मुझे ये बताइए सदर, खुद कोई कोशिश नहीं करेंगे। जब आपने कहा कि ये वो मुश्किलात हैं जो खुद कोशिश करें तो बेहतरी की जा सकती है, लेकिन देखना यह है कि अब आने दिनों में मजीद मामला कैसे अनफोल्ड होता है। उम्मीदें तो बहुत दिलाई जा रही हैं, लेकिन फैसलों की डायरेक्शन ये बता रही है कि हालात अभी ऐसे नहीं है जिसे कहा जा सके कि हमारे ऊपर से खतरात टल गए हैं।